بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ دوسرا سبق شروع ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے حروف مرکبات کے بارے میں۔ حروف مرکبات کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے جو سبق تھا اس کا نام تھا حروف مفردات۔ مفردات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ کو ایک ایک کر کے پڑھنا، اور مرکبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو یا دو سے زائد حروف مل جائیں تو وہ ایک مرکب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا، یہاں انہوں نے اس سبق میں 5 ایسے باتیں بیان فرمائی جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس سبق کو آگے پڑھنا ہے۔ دو یا دو سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، پہلے یہ بات۔ دوسری بات بیان کرنے لگے ہیں، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے۔ اب مرکب کو تو ہم کبھی کبھی مکمل پڑھ لیتے ہیں، جیسے زیدن، جیسے کہ مسلمون، مؤمنات، یہ ایک مرکب لفظ ہے۔ اب مفرد کی طرح انہوں نے کہا کہ یہاں الفاظ آپ نے مفرد کی طرح الگ الگ پڑھنے ہیں۔ ایسا نہیں پڑھنا کہ لا شا، یہ ہرگز نہیں، بلکہ الگ الگ کس طرح پڑھیں گے؟ لام الف، لام الف، اس طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ اسی طرح تیسری بات انہوں نے بیان کی کہ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی کہ عربی لہجے میں ہم نے یہ تمام الفاظ کو ریوائز کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں آ کر مرکب پڑھیں اور اپنی بات کو اردو پہ کنورٹ کر دیں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم توا کو توا پڑھیں گے، نہ کہ توا کو توئیں۔ اسی طرح عین کو واضح الفاظ میں عربی لہجے میں ادا کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ فرما رہے ہیں کہ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل دی جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لاسٹ بات کہ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کرے۔ اب جو چوتھی بات تھی کہ دھڑ لکھ دیا جاتا ہے، سر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سر لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی مثال اسی طرح جیسے کہ یہ لفظ شین ہے، شین کو ہاف لکھا گیا، اس کے آگے جو نون گنا بنا ہوا تھا اس کو ختم کر کے الف کو لگا دیا۔ اسی طرح یہ کاف ہے، کاف کے آگے جو پیٹ سی بنی ہوئی تھی اس کو کٹ کر کے ساتھ تا ملا دیا، یعنی کہ کسی الفاظ کا سر لکھا ہوا ہے اور کسی الفاظ کا دھڑ لکھا ہوا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ جن الفاظ کے لاسٹ میں کہا کہ مرکب ہونے ایک جیسے لکھے جاتے ہوں تو ان کے نقطوں کے ذریعے ہم نے پہچان کرنی ہے۔ اب نقطے کے ذریعے کیسے پہچان کریں گے یہ ہم انشاءاللہ لاسٹ میں دیکھیں گے، جیسے کہ شین اور سین اور صاد، ایسی چیزیں نقطے کے ذریعے ہم ان کو پہچان کر کے پڑھیں گے۔ اب پہلی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ الف، لام الف، لام الف۔ اب یہ دونوں لام الف ہیں لیکن ان کی شکل کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، شین الف۔ اب دیکھیں یہاں پہ شین اور سا یہ ملتے جلتے لفظ ہیں، بس کیا ہے، شین میں یہ 3 ڈنڈے سے لگے ہوئے ہیں اور سا میں اس چیز کو نہیں واضح کیا گیا۔ سین الف، فا الف، قاف الف، جیم الف، خا الف، حا الف، عین الف، غین الف، صاد الف، ضاد الف، طا الف، ظا الف، میم الف، ہا الف، کاف الف۔ اب دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے بلو کلر کے الفاظ نظر آ رہے ہیں کہ آدھے جو لکھے ہوئے ہیں ساتھ کوئی اور لفظ لگایا ہوا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف مستعلیہ ہیں، اور حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔
تو اسی طرح اسی سبق کو ساتھ ساتھ ملاتے چلے جائیں اور انشاءاللہ پڑھتے جائیں. جہاں آپ کو نہ سمجھ آئے آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ میں حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.